جب اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو مردود کر دیا، جنت سے نکالا نافرمانی کے اوپر، تو شیطان نے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ اللہ ضرور بضرور میں تیرے بندوں میں سے ایک معین حصے کو لے لوں گا۔ لینے کا مطلب یہ ہے کہ گمراہ کر دوں گا اور ان کو راہ ہدایت سے ہٹا کر بہکا کر گمراہی کی راہوں پر چلاؤں گا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی نے گویا اسی بات کا جواب دیا ہے کہ تجھ میں جتنی ہمت ہے تو وہ کر کر دکھا دے، تو اپنی آواز کے ذریعے انہیں گمراہ کر، تو ان پر اپنے لشکروں کو لے کر آ کھینچ کر، اور اپنے پیادہ مطلب جو تیرے سوار شیاطین ہیں ان کو بھی لے کر آ، اور جو تیرے پیدل چلنے والے شیاطین ہیں ان کو بھی لے کر آ، اور وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور تو میرے ان بندوں کے مالوں میں بھی شریک ہو جا اور ان کی اولادوں میں بھی شریک ہو جا، اور ان کو وعدے دے الگ الگ قسم کے۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ شیطان جو وعدے کرتا ہے لوگوں سے وہ صرف اور صرف دھوکہ ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں، جب سے اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو پیدا کیا تو دو قسم کے نظام جو ہیں وہ عالم کے اندر چل رہے ہیں، دو قسم کے نظام۔ ایک نظام جو ہے وہ شیطانی ہے اور دوسرا نظام رحمانی ہے۔ شیطان نے اپنے کارندے کام پر لگا چھوڑے ہیں، وہ ہر جگہ پر ہر قسم سے لوگوں کے اندر گمراہی کو عام کر رہے ہیں اور اپنا کام بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ آواز کے ذریعے ہو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں بِصَوْتِكَ، اپنی آواز کے ذریعے، تو آواز کے ذریعے بھی وہ گمراہ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ہر وہ سواری جو انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جائے وہ شیطان کا خیل یعنی سوار ہے، اور اسی طریقے سے جو بھی پیدل چلنے والا انسان کو گمراہ کرے وہ شیطان کا پیدل چلنے والا۔ تو ہر قسم سے وہ انسانیت کو گمراہ کرنے کے اندر لگا ہوا ہے، ہر قسم سے یہ نظام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اور ہم اپنے گرد و پیش کے اندر دیکھیں ایسی اشیاء جو انسان کو راہ ہدایت سے ہٹا کر برے راستوں کے اوپر چلاتی ہیں، وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہیں، بہت زیادہ تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ ہمارا دین اسلام جو ہے وہ دیکھیں ہمیں قدم قدم پر جو نصائح پیش کرتا ہے اور جو ترغیبات دیتا ہے، اگر اس کو غور سے دیکھ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ اس عالم کے اندر دو قسم کی قوتیں کار فرما ہیں، اور ایک شیطان کی قوت، دوسری رحمان کی قوت۔ رحمان کی قوت شیطان سے ایک دفاعی نظام بناتی ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو شیاطین سے بچا سکتا ہے۔ اب دیکھیں، لیکن یہ جو رحمانی نظام ہے یہ بہت زیادہ حساس ہے، بہت زیادہ حساس۔ اس کی حساسیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے اگر سامنے سے کوئی دوسرا آدمی گزر جاتا ہے تو جو رحمانی نظام ہے اس کے دفاع کے اندر کوئی نہ کوئی فرق پڑ جاتا ہے۔ تبھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرو، اور جو نمازی ہے اس کو یہ ترغیب دی کہ جب تمہارے سامنے سے کوئی گزرے تو اس کو روکو۔ ہاں، حدیث کے اندر آتا ہے باقاعدہ ہاتھ سے روک دو، اگر تمہارے سامنے سے کوئی گزر رہا ہے قریب سے تو اس کو ہاتھ سے روک دو۔ اگر ایک دو دفعہ سے وہ باز نہیں آتا تو فرمایا کہ پھر اس سے جھگڑا کرو، مطلب اتنے زور سے اس کو مارو کہ وہ گر جائے۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انہ شیطان، کہ یہ شیطان ہے، یہ ابھی انسان نہیں ہے، یہ ابھی انسان نہیں ہے بلکہ شیطان ہے جو تیرے نماز کو خراب کرنے کے لیے آگے سے گزر رہا ہے۔ ایک یہ بات۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر ہمیں دعاؤں کا کہا ہے، کہاں بیت الخلاء جا رہے ہو، اور یہ بتا دیا ان دعاؤں میں غور کرو تو پتہ چل جائے گا آپ کو کہ شیاطین کا نظام کہاں کہاں کار فرما ہے اور کدھر کدھر وہ لوگوں کے اوپر اپنے وسوسوں کو ڈالتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیت الخلاء جاؤ تو دعا پڑھو شیطان سے بچاؤ کی، بازار جاؤ تو
تو پھر دعا پڑھو شیطان سے بچاؤ کی۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص تمہیں اچھا لگ جائے، خوبصورت لگ جائے یا حسین لگ جائے، اس کی کوئی چیز اچھی لگ جائے، تو پھر پڑھو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ پڑھو۔ مطلب پتہ چلا کہ انسان کی آنکھوں کے ذریعے بھی شیطان دوسرے انسان پر اثر کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا العین حق، کہ نظر جو ہے حق ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی مشارکت کا ذکر فرمایا، شیطان کی مشارکت کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یاتی علی الناس زمان یشارکہم الشیطان فی اولادہم، کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ شیطان ان کی اولاد میں بھی ان کا شریک ہو جائے گا، شیطان ان کی اولاد میں بھی شریک ہو جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا اکائن ذالک یا رسول اللہ، کیا واقعتاً یہ ہونے والا ہے اے اللہ کے رسول؟ واقعتاً یہ ہونے والا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نعم، بالکل ایسا ہوگا کہ شیطان تمہاری اولادوں میں بھی شریک ہو جائے گا۔ تو پھر صحابہ نے فرمایا کہ کیف نعرف اولادنا من اولادہم، کہ ہم اپنی اولاد اور شیطان کی اولاد میں فرق کیسے کر سکیں گے کہ یہ بچہ جو ہے یہ ہمارا بچہ ہے خالصتاً، اور یہ بچہ جو ہے یہ اس کے اندر شیطان کی مشارکت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بقلۃ الحیاء وقلۃ الرحم، کہ تم جس انسان کے اندر دیکھو کہ حیا کی کمی ہے اور اس کے اندر رحم کا مادہ کم ہے، تو سمجھ لینا کہ اس کے اندر شیطان مشارک ہوا ہے۔ مطلب اس کے باپ نے جس وقت جمع کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بھی ہم بستری کرو جمع کرو تو پھر دعا پڑھو جمع کیے، جس میں مخصوص دعا ہے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ جو دعا اللہ نے بتائی اس کے اندر بھی دیکھیں شیطان کا تذکرہ واضح الفاظ کے اندر ہے، واضح الفاظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کا تذکرہ اللہ کے رسول نے کیا ہے کہ اللہ ہمیں بھی شیطان سے بچا، اس کو بھی شیطان سے بچا، اور جو اس کے ذریعے سے ہمیں اولاد دے گا اس کو بھی شیطان سے بچا۔ اور جس وقت انزال ہو اس وقت رسول اللہ نے دعا فرمائی اللہم لا تجعل للشیطان مما رزقتنا نصیبا، کہ اے اللہ جو تو مجھے اولاد دینے والا ہے اس میں شیطان کا کوئی حصہ نہ بنائیے۔ پتہ چلا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دفاعی نظام کو ہمارے درمیان میں چلایا ہے، اور اس کی جو چابیاں ہیں وہ اللہ کے رسول نے دعاؤں کے ذریعے بتائی ہے کہ اس لمحے میں اگر یہ دعا پڑھ لو گے تو تم محفوظ ہو جاؤ گے، اور اس وقت میں اگر دعا نہیں پڑھو گے تو محفوظ نہیں ہوگے۔ تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دعا نہیں کرتا تو شیطان جو ہے وہ آدمی کے ذکر کے ساتھ لپٹ کر وہ شرمگاہ کے اندر جا کے پھر اپنی کارروائی کر کے پھر بچہ اس کے اندر اپنے بچے کے اندر مشارکت کر کے پھر وہ اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ بچہ جو ہے وہ ماں باپ کی نہیں مانتا، معاشرے کے بڑے لوگوں کی نہیں مانتا، جو معاشرے کا ایک نظام چل رہا ہے اس کے مطابق نہیں چلتا۔ جیسے ابھی پہلے حدیث سنا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم دیکھو گے اگر شیطان کی اولاد اور انسان کی اولاد میں فرق کرنا ہے تو وَبِقِلَّةِ الْحَيَاءِ وَقِلَّةِ الرَّحْمِ، کہ تم دیکھو گے کہ ان کے اندر حیا کی بھی کمی ہوگی اور رحم کی بھی کمی ہوگی۔ مطلب کیا کہ وہ حیا کے اندر کامل نہیں ہوں گے بلکہ بے شرم ہوں گے، بے حیا ہوں گے، اور رحم بھی نہیں کریں گے اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے اوپر۔ تو یہ جو آج معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہیں، ہم ان کو سدھار کے اندر جو لگے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ کسی طریقے سے سدھر جائیں، یہ جو روزمرہ فتنے پیدا ہوتے ہیں، لوگ سر اٹھاتے ہیں، عجیب عجیب قسم کے نعرے لگاتے ہیں، چاہے وہ میرا جسم میری مرضی کا ہو یا کوئی بھی نعرہ ہو کہ جس کے اندر بے حیائی کو ظاہر کیا جاتا ہے، تو بھائی خرابی اصل سے ان کی بنیاد کے اندر خرابی ہے، بنیاد کے اندر ہی خرابی ہے کہ ان کے اندر نطفہ شیطان کا ہے۔ تو کہاں سے ان کے اندر شرم و حیا اور غیرت آئے گی؟ یہ تو ہیں بے غیرت، نسلی بے غیرت جس کو کہتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ خرابی آ رہی ہے، ایسے لوگ جنم لے رہے ہیں جو دین کی بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کے سامنے پیش کرو تو پھر وہ جھگڑا کرنے لگ جاتے ہیں۔